السلام علیکم، میں ہوں مریم خان، میرے ساتھ ہیں مبشر لقمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مریم، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کل آپ نے غوطہ کھا لیا، چھٹی کر لی؟ کل جو ہے نا لاہور میں تھوڑا سا بارش ہوئی تھی اور لائٹ کا بحران تھا، تو اس وجہ سے تھوڑی سی چھٹی ہو گئی۔ ہمارے بھی ایک دفتر دن میں کا بہت پانی آیا ہوا تھا، اندر باہر پانی ہو رہا تھا۔ اگر آپ آتی بھی تھے نا تو آپ پینچے اوپر کر کے اب چل کے آنا پڑتا جی، آپ کو۔ اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کراچی کو ہم لوگ کہتے ہیں تو لاہور کا بھی حال تھوڑا ہم سا تو ویسے قائم ہی ہے۔ علی شاہ کو کہتے تھے تو اللہ نے عثمان بزدار دے دیا ہمیں، دیکھ لیں آپ۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو مریم نواز جو ہیں وہ پھنسا رہی ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت جو ہے نواز شریف کو بلانے کے لیے عدالت جا سکتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے ایسا پاسبل ہوگا اور نواز شریف آ سکتے ہیں واپس؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ذرا ویک فوٹنگ پہ ہے اس معاملے میں۔ پی ٹی آئی پہلے اپنے وزیروں کو تو احتساب کر لے جنہوں نے نواز شریف کو جانے کے لیے لکھ کر دیا تھا کہ جی اس کو جانا چاہیے ورنہ مر جائیں گے۔ اب بھائی جان کی آج ایک اور تصویر آئی ہے، میں نے ٹویٹ کی ہے، اس میں کسی باڈی بلڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاف سلیو پہن کے یوں کر کے، ماشاءاللہ صحت مند لگ رہے ہیں، پلیٹلیٹس کا کوئی مسئلہ نہیں اور چیزوں کا مسئلہ نہیں، تو ان کو خود آنا چاہیے اخلاقی طور پہ۔ بٹ خیر اخلاق اور ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ جہاں تک مریم کی اور شہباز شریف کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاندان کے اندر دراڑ آئی ہوئی ہے، اور بڑی واضح دراڑ ہے۔ ایک شہباز شریف کیمپ ہے اور ایک مریم نواز کیمپ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز کیمپ زیادہ سٹرونگ ہے، اور وہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ اس سے خوش نہیں ہے کہ شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں۔ تو شیخ رشید کی پہلی بات تو صحیح ہے، دوسری بات جو ہے نا وہ ایک حد تک صحیح ہے، کیونکہ بہت فیصلے شیخ صاحب نے نہیں کرنے، بہت فیصلے اوپر ہونے ہیں ان سے، تو وہ ابھی دیکھتے ہیں، تیل دیکھنی پڑے گی اور تیل کی دھار دیکھنی پڑے گی۔ اٹس اے بٹ ارلی فار دیٹ۔ دنیا حیران ہے کہ غربت، تباہ حال معیشت، گنجان آباد علاقے اور خاندانی نظام، ان سب کے باوجود 23 کروڑ آبادی میں اموات جو ہیں وہ صرف 6000 ہیں، اور اس کے ہم وہ دیکھتے ہیں اگر برطانیہ میں تو وہاں کی آبادی 6.5 کروڑ ہے، اور اموات جو ہیں 41,000 ڈیتھس ہوئی ہیں وہاں پہ۔ تو یہ کس طرح سے دنیا پریشان ہے کہ پاکستان کا کیا ایسی اسٹریٹجی تھی کہ بچے ہوئے وہ ہیں؟ پنجابی کی ایک مثال ہے نا، کبے نو لات راس آ جاندی ہے، تو کئی باری ہمارا جو انفراسٹرکچر نہ ہونا ہے نا وہی ہمیں راس آ گیا نا بیسیکلی۔ جن ممالک میں ٹرانسپورٹ سسٹم بڑا سٹرونگ ہے، انگلینڈ لے لیں، امریکہ لے لیں، برازیل لے لیں، ایون انڈیا میں لوکل ٹرانسپورٹ بڑی سٹرونگ ہے، بسیں وغیرہ، تو وہاں پہ یہ بڑی زہریلی طریقے سے یہ وائرس پھیلا ہے۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن سے پہلے انہوں نے ہر طرح سے لوکل ٹرانسپورٹ بند کر دی تھی اور انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو وائرس ایک جگہ پہنچا بھی ہے، جیسے تافتان سے پہلے ڈی جی خان وغیرہ پہنچا، رجحان پہنچا، تو وہ مزید نہیں سپریڈ کر سکا، اور جو ہے وہ دوسرے شہروں میں نہیں جا سکا اس میں۔ تو ہمارا، آپ یہ سمجھیں، مجھے ڈاکٹر فیصل سلطان نے بہت پہلے کہا تھا، وہ کووڈ پہ جب ان کو انچارج بنایا، انہوں نے کہا جو ہم اسٹریٹجی کر رہے ہیں دعا کرو یہ اگر صحیح ہو گئی نا تو ہمارا دنیا میں سب سے کامیاب ترین فارمولا ہوگا۔ اور میں نے کہا اگر نہ ہوئی تو کہتے پھر تو سب جیسا حال ہو جائے گا، باقی جیسا حال ہو جائے گا، اللہ رحم کرے۔ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ وہ جو 6000 اموات ہوئیں، کہنے کو تو 6000 ہے لیکن اس سے ہم ہل گئے ایک دفعہ، اتنی قریب ہر ایک کے گھروں میں، جاننے والوں میں اموات ہوئی ہیں۔ اللہ نے بڑا کرم کر دیا ہے، اپنے حبیب کے صدقے اس نے اس ملک پہ بڑا رحم کیا ہے۔ بہرحال ہم ہیں تو امتی نا، کمزور لوگ ہیں لیکن ہیں تو امتی نا، تو یہ ہمارا ایک فخر بھی اور یہ ہمارا غرور بھی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو لیک آف ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، اور جتنا رہا بچا کچا ٹرانسپورٹ تھا، اس کو لاک ڈاؤن جب گورنمنٹ نے کیا تو اس کی وجہ سے سپریڈ نہیں ہوا، اور پھر وہ 15 دن سے لے کے 1 مہینے کے اندر وہ وائرس انہی علاقوں میں ڈائی آؤٹ ہونا شروع ہو گیا، تو وہ ہمیں ایک فائدہ ہوا۔ دوسرا، ہمارا شاید امیون سسٹم جو ہے وہ بہتر تھا، شاید وہ وائرس میوٹیٹ ہو کے آیا تھا۔ یہ تو اب جب ویکسین بنے گی نا کوئی، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ویکسین میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور ہماری ڈیموگرافکس اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتی ہیں کہ ہمارے اندر یہ پہلے سے تھا تو اس لیے ہم بچ گئے، مے بی ہم ساگ کھانے کی وجہ سے بچ گئے، مے بی ہم کسی اور، ہمیں نہیں پتا انوائرمنٹل واٹ بھی ہو ایور۔ سکتا ہے۔ انوائرمنٹ تو انڈیا کی بھی یہی ہے نا، جی، تو یہی ایک حیرانی کی بات ہے، لیکن انڈیا میں اور ہمارے میں ٹرانسپورٹ سسٹم کا بڑا فرق ہے، اور لوکل ٹرانسپورٹ کا وہ بہت زیادہ بڑا ہے،
اور انہوں نے بہت بعد میں اس کو روکا ہے. تو اس وقت تک وہ اسپریڈ کروا چکے تھے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹ برطانیہ میں انڈر گراؤنڈ جو ہے سب سے بڑا کیریئر بنا ہے, سب ویز, بسز. امریکہ میں جن شہروں میں ٹرانسپورٹ سسٹم زیادہ بڑا ہے, نیو یارک, شکاگو, فیلاڈیلفیا وغیرہ, وہاں سے یہ شروع ہوا ہے. پھر یہ فلوریڈا پہنچ گیا. اگین لوکل ٹرانسپورٹ سسٹم بہت. تو جو حکومت نے اسٹریٹجی لی تھی اور لاک ڈاؤن جو ہے مکمل طور پر نہیں کیا تھا, ایک سخت لاک ڈاؤن, تو وہ پھر میرے خیال سے بہتر ہوئی. دیکھیں ہم سب نے مخالفت کی تھی حکومت کی اس بات پہ, لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ عمران خان کو اس بات پہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ کیونکہ اگر وہ نہ ایسا ہوتا تو تب گالیاں بھی انہی کو پڑ رہی ہوتی نا, برا بلا بھی ہم انہی کو کہہ رہے ہوتے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ غلط تھے اور وہ صحیح تھے اس بات پہ, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں. کیونکہ ہر حال میں جیت تو پاکستانی قوم کی ہوئی ہے نا. بالکل. اب ہم ٹھیک ہے کھل گیا جس طرح سے, میں شاید اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن کیونکہ ایس او پیز نہیں ہم مینیج کر رہے, اور یہی وجہ ہے کہ کل بھی ہماری 10 اموات ہوئی ہیں پاکستان میں. اچھا اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی بہت زیادہ ہوئی ہیں لیکن وہ رجسٹر نہیں ہو رہی, وہ بتا نہیں رہے, وہ یہ نہیں کر رہے, تو وہ بھی جھوٹ ہے. کیونکہ پہلے ہی کہتے تھے کہ مروانا چاہتے ہیں تاکہ اس سے ایڈ ملے, اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ رجسٹر کم کر رہے ہیں لوگوں کو. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارا اتنا بڑا ملک نہیں ہے, جب ہم بات ہوتی ہے نا ہمارے ارد گرد تو پتہ چل جاتا ہے, ہر ایک کو ہر ایک کا پتہ ہوتا ہے. اب میں یہاں پہ اگر 4 نام لوں لاہور شہر میں جن کی بات ہوئی, تو آدھا لاہور ان کو جانتا ہے ذاتی طور پہ, اور ان کے گھر والوں کو جانتا ہے. تو ایسی بھی بات نہیں ہے. آئی تھنک کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اسپیشلی عمران خان کے ایک بلیف نے بڑا فائدہ پہنچایا. آئی مین اس کا کریڈٹ تو صرف عمران کو جاتا ہے, ہم سارے تو برا کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو عزت دینی تھی, دے دی. ریسنٹلی ایک وہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کوئی بھی ایکیوز کرنا شروع ہو جاتا ہے ٹرولنگ پہ اور ہراسمنٹ پہ. تو ابھی ریسنٹلی ایک 14 سے 15 خواتین جرنلسٹ ہیں جنہوں نے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلاول کے ساتھ ملاقات کی ہے, اور انہوں نے ایکیوز کیا ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ ہمیں ہراساں کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو بلاول کی حالت تو اتنی بیچاری کی ہوئی ہے کہ آپ بھی اگر آج کہہ دیں نا کہ میرا میاں پی ٹی آئی کا ورکر ہے اور مجھے گھر میں خرچہ نہیں دے رہا, بلاول اس کو بھی شاید بلا لے اسٹینڈنگ کمیٹی کے آگے کہ یہ اس کی ایسی کی تیسی, دیکھو پی ٹی آئی کا آدمی ہے اور عورتوں کے حقوق مار رہا ہے, بیوی کے حقوق نہیں دے رہا. بیکار سی باتیں. وہی خواتین, میں ان کے متعلق بہت کچھ بتا سکتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ٹرولنگ کرتے ہیں. یعنی یہ ٹرولنگ کریں تو ٹھیک ہے, کوئی اور اگر ان سے سوال, مثلا ڈاکٹر اے کیو خان کے متعلق کتنی گھٹیا گھٹیا باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں, کیا کیا انہوں نے نہیں کہا ورڈ ان کے متعلق. اب وہ نیشنل ہیرو ہیں یار, میں ان سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں, میں ان کو جانوروں سے تشبیہ تو نہیں دے سکتا نا. تو انہوں نے تو وہ کیا ہوا. اب جب اس کے جواب, ان کے فینس بھی ہیں ڈاکٹر اے کیو خان کے, اب اگر وہ ان کو جواب دیتے ہیں یا لتاڑتے ہیں تو پھر اس پہ آپ چیخیں مارتی ہیں. اس میں پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے؟ پیپلز پارٹی بھی ٹرولنگ کرتی ہے, نون لیگ بھی ٹرولنگ کرتی ہے, بے انتہا کرتی ہے. کل ہم نے اس کے اوپر ایک شو کیا, میں نے اور میئر بخاری نے. آج میں نے ٹویٹر پہ جا کے دیکھا اور کامنٹس میں دیکھ رہا تھا جا کے, جس طرح گالم گلوچ کے ساتھ لوگ اس کے اوپر ٹرول کر رہے تھے. دیکھیں نا, ایسا بھی ممکن نہیں ہے نا. ہمارے ساتھ بھی واقعہ ہوا, تو یہ سارے ہماری تو بڑی برائیاں کرتے رہے 3 مہینے, ہم سے تو موقف بھی نہیں لیا, جو ایک جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے دوسرے سے موقف لینا. وہ ون سائیڈڈ کرتے رہے. جب سپریم کورٹ نے فیصلہ ہمارے حق میں کیا, وہ رپورٹ تک نہیں ہوا, رپورٹ تک نہیں ہوا. سو مچ سو فار جرنلزم. اور یہ کون سے جرنلسٹ یار, کون سے جرنلسٹ ہیں یہ؟ میرا مطلب ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا کریڈینشلز ہے. سیف فارم میں کام کرنا جرنلسٹ ہوتا ہے؟ وہ تو انڈین اس پہ چل رہا ہے. اچھا انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے آپ انٹرویوز دے رہے ہیں سارے کہ جی وہ پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے, تو یہ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی یہ کر رہی. آپ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو آپ کے دشمن کو سپورٹ کرتی ہیں یا اس کے نیریٹو بلڈنگ کرتی ہیں انٹرنیشنلی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جانوں کو خطرہ ہے. اور اس ایشو کو وہاں اٹھانے کا فائدہ بھی تو کوئی فائدہ نہیں تو چلے ہوگا کوئی نہ کوئی, ان کو باہر سے چاہیے, ان کو بی بی سی میں آنا ہے, ان کو ٹائمز آف انڈیا میں اپیئر ہونا ہے, ان کو یہی ان کی ٹھڑک ہے. اب بھائی تمہارے میک اپ اتارو, تمہارے گھر والے پتہ نہیں کتنا پہچانتے ہیں تمہیں, پھر دیکھیں گے کہ تم کتنے بڑے لوگ ہو. ایک اور اسی طرح کا کیس ہے, علی ظفر کو جو ہے پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا, جس پر بہت زیادہ لوگوں نے, کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا, خاص طور پر جو عورت مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی دائر کر دی کہ ایک ایلیجڈ ہریسر کو جو ہے پرائڈ آف پرفارمنس کیوں دیا گیا. اب دیکھیں علی ظفر جو ہے نا ایک نیشنل آئیکن ہے اور سپر سٹار ہے, اور علی ظفر کی ایک فاؤنڈیشن ہے. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں,
جو آج سے نہیں پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے جتنا خواتین کو اس نے اسکالرشپس دی ہیں بچیوں کو, جتنا شیلٹر دیا ہے, جتنوں کی شادیاں کرائی ہیں, وہ حساب بھی نہیں ہے. اب وہ آدمی اپنا ڈنڈورا خود نہیں پیٹتا, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو. یار کچھ تو سوچ رہے نا کس کے متعلق آپ بات کریں. یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو مہوشیات کے متعلق بھی بات کر رہے تھے. چلو علی ظفر کے اوپر تو آپ نے الزام لگا دیا جو کہ غلط الزام ہے, کیونکہ میشا شفیع خود تو آتی نہیں ہے کورٹ میں, نہ اس نے ثابت کیا کہ یہ ہوا. اور وہ سب کو پتا ہے, اس کی تو ویڈیوز بھی ہم نے ہی لیک کی تھیں کھرا سچ میں کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے. اس نے بالکل جھوٹا الزام لگایا. آپ نے مہوشیات کی کیریکٹر اسیسینیشن کتنی کی, جب پچھلے سال اس کو ملا ایوارڈ ملا, اس کو کتنا ٹرول کیا. مہوشیات جو ہے اس کے متعلق کیا کچھ گھٹیا بات نہیں کی گئی. فیکٹ آف دا میٹر از اس ملک کی سب سے سکسیسفل آرٹسٹ ہے وہ, اس نے سب سے زیادہ ہٹ فلمیں دی. علی ظفر نے اس زمانے میں طیفہ ان ٹربل کو ہٹ کرایا کہ جب یہاں فلم دیکھتا کوئی نہیں تھا جا کے, اور اکیلے اپنے کندھوں پہ, اس فلم میں اور تو کوئی ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد اس نے جو نیشنل سانگس کیے, اس نے جو پینڈیمک پہ سانگس کیے, اس نے جو موریل بوسٹنگ کی لوگوں کی, وہ اب بھول گئے. جو اس نے خواتین کے لیے کام کیا, جو اس نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا پچھلے 5 مہینے میں کووڈ 19, آپ نے کیا. ان لوگوں کے شاید وزن بڑھ گئے ہوں گے میرا خیال ہے, میں دیکھ نہیں رہا, لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا کام ہے بس کہ یہ فلاں کسی اور این جی اوز کے ایجنڈا پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور مجھے تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ چاہتے کیا ہے. وہ موم بتیاں وہی رکھی ہوئی ہیں, وہ پوری بھی نہیں جلتی, وہ دوبارہ نکال کے لے آتے ہیں, وہی موم بتی جلانا شروع ہو جاتے ہیں. میرا اپنا کمال ہے وہ چٹی موم بتیاں جو ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ کیس چل رہا ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ان کے حق میں آ گیا, تو پھر میرے خیال سے ان کو ایکیوز کرنے کا حق بھی نہیں خیال کا بنتا. کیا مطلب, پھر بالکل بھی نہیں بنتا. لیکن نہیں, وہ تو ان لوگوں کی بات کریں جو کیریکٹر شو کریں نا, وہ ان کی بات کریں نا. میں ان کے متعلق کیا بات کروں جس طرح سے یہ ٹرولنگ کرتے ہیں, خود سے دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. خود ابھی بلاول نے 2 ہفتے پہلے کاشف باسی کو کس طرح ٹرول کیا, وہ بلاول اس کا کیا جواب دیں گے. میرے اوپر بختاور نے کیسے ٹویٹس کی, اس کا وہ کیا جواب دیں گے. لیکن اس پہ نہیں کھڑے ہوں گے یہ کبھی. میرے اوپر فائرنگ کروائی الطاف حسین نے, اس پہ نہیں کبھی بولیں گے یہ. ٹھیک ہے نا. میرے اوپر اپنا پولیس کیسز جاری ہوئے, میرے نان بیلیبل وارنٹ کتنی باری نہیں, اس پہ نہیں بولیں گے آزادی صحافت پہ. اپنی وہ موم بتی لے کے جو ہے نا ڈفرنٹ چکروں میں پڑ جائیں گے. ابھی نندن کو پکڑا ہے تو 18 عورتیں باہر کھڑی ہو گئی ہیں یہاں پہ. ابھی نندن کو رہا کرا, ارے تمہارا پھوپا ہے, رہا کرو. کیوں رہا کرو؟ پاکستان میں اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو لتر پڑنے چاہیے تھے. تم اس کی رہائی کی باتیں کر رہے ہو. دوسرے دن ابھی انڈیا میں نہیں ہوئی آواز, یہ شروع ہو گئے بات. لیکن جب ہمارے کشمیر کے اندر 18,000 بچوں کی عصمت دری ہو گئی, 1,20,000 لوگ شہید ہو گئے, 9,000 بچوں کی آنکھوں میں پیلٹس لگ گئے, ابھی تک ایک موم بتی نہیں چلی ان کی, وہاں پہ موت آ جاتی ہے. یہ کیسے ایجنڈے ہیں یار؟ یہ اسی ملک میں ڈرامے چل رہے ہیں. میں اگر انٹیریئر منسٹر ہوں نا, کبھی میں ان کو بتاؤں ایجنڈا سیٹنگ کیسے ہوتی ہے, ملکوں کی پرائیورٹیز کا. آپ امریکہ میں جا کے کریں نا ٹرولنگ کہ گوئنتنامو بے میں جو ہے نا ناحق کیا ہوا ہے, ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے, گھر والوں کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے وہ. آپ جائیں نا ذرا کسی اپنے فیوریٹ ملک انڈیا میں کر کے دکھائیں نا. وہاں تو جو وہ عامر خان ملا ہے اردگان کی بیوی کو, تو دیکھیں اس کا حال کیا ہو گیا. ارے شکر کرو یہ ملک ہے ہمارا, اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہوئی ہے, جتنے سجدے کرو کم ہے. ہم آزاد بیٹھے ہیں, آزاد کھا رہے ہیں, آزاد پہن رہے ہیں. ہمیں اللہ نے تمام یعنی چیزوں کے باوجود, ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمارے اوپر کرم کیا ہوا ہے. تم اس ملک کی قدر کرو, اس کے فائبر مت ادھیڑو. عثمان بزدار کی بات کریں تو نیب نے پنجاب کے اہم ترقیاتی منصوبوں میں من پسند ٹھیکیدار کو نوازنے کے الزام میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پر انکوائری بٹھا دی ہے. دیکھیں عثمان بزدار جو ہے نا, وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت جگہوں پہ ان کی ذات کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں. ایک تو وہ پرفارم نہیں کر رہے, اور دوسرا جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک قابل اعتراض ہے. اصولاً تو ہائی مورل گراؤنڈ پہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا نیب کے پاس جاتے ہوئے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, اور انہوں نے سارے کا سارا بلیم جو اپنے ڈی جی کے اوپر ڈال دیا. اور یہ ایک ویک مینیجر کی سب سے پہلے نشانی ہوتی ہے. میں بھی آپ کو آج ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ, کہ میں بھی وزیر رہ چکا ہوں پنجاب میں بھی, اور بیک وقت کئی وزارتیں یعنی ہم نے دیکھی ہیں, چاہے ایک دن کے لیے دیکھی, چاہے زیادہ دنوں کے لیے, لیکن دیکھی. تو میرے اس میں ٹینیور میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہو گئی راول پنڈی میں,
اور وہ ایسا سانیہ تھا کہ ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی اور ہمیں تو سمجھ ہی نہیں تھی اس وقت کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. ایک تو آپ پولیٹیکلی ایکٹڈ نہیں, اوپر سے آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں کہ لوگ اس کے اوپر ریئیکٹ نہ کر دیں. لیکن اس وقت جو ہمارے متعلقہ بیوروکریسی تھی, ان کے تعلقات, یعنی وہ بات کر رہے تھے, کوئی آصف زرداری صاحب سے بات کر رہا تھا, کوئی رحمان ملک صاحب سے بات کر رہا تھا, اور ہم میں سے ایک دو لوگ ان کے وٹنس تھے. اب 15 دن کے بعد, مہینے کے بعد جو ہے نا, وہ ان کے اوپر کچھ باتوں کا بلیم آیا, جس میں یہ تھا کہ جی خود سے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا گورنمنٹ نے, اور چیزیں, اور اتنی جلدی صفائی کیوں ہو گئی. تو حالانکہ ہم لوگ لانگ ٹرم پلیئرز نہیں تھے, لیکن میں نے بھی اور ایک دو اور لوگوں نے بھی, ہم نے کھڑے ہو کے سٹینڈ لیا. ہم نے کہا ہم اپنے بیوروکریٹس کے ساتھ کھڑے, کیونکہ انہوں نے جو کیا ہم اس کے وٹنس ہیں, ہمارے سامنے ہوا. اور I mean eventually push comes to shove, then we are to be blamed, not them. تو اس میں فائدہ اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا کام نہیں روکا اور وہ کھل کر کام کرتے رہے. دیکھیں بیوروکریسی جو ہوتی ہے نا, اس کو حکومت کی نج چاہیے ہوتی ہے, حکومت کی پیٹرنائزیشن چاہیے ہوتی ہے. بیوروکریسی اچھی اور بری نہیں ہوتی. بیوروکریسی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جتنے اچھے اور قابل آپ ہیں, اور جتنے آپ نالائق ہیں بیوروکریسی اتنی ہی بری ہوتی ہے. یہ آپ پہلے سمجھ لیں بات. تو انہوں نے وہاں پہ ہمیں سپورٹ کیا, ہمارے اور پروجیکٹس بھی ہو رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. اس میں بھی عثمان بزدار نے اب اپنے ڈی جی کو بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا, جبکہ ڈی جی نے خود سے تو کیا نہیں, وہ خود سے کر نہیں سکتے اتنا بڑا فیصلہ. اب ہوگا کیا کہ کل کو ان کا سیکٹری جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, اس کو نیب بلا لے گی, پھر چیف سیکٹری کو بلا لے گی. ایسے سناریوں میں باقی کام بھی رک جائیں گے پنجاب کے, جو ہونے ہیں نا وہ بھی نہیں ہوں گے. اب یہ دوسرا کیس آ گیا سامنے, اب کس کے اوپر بلیم ڈالیں گے؟ دیکھیں سرکار میں نا بہت چیزوں کے اوپر بلیم یہ نہیں ہوتا کہ آپ لکھ کر دیتے ہیں, کیونکہ چیف منسٹرز ٹریڈیشنلی لکھتے نہیں ہیں نوٹیشن. ان کا پی ایس جو ہوتا ہے یا پرنسپل سیکرٹری, وہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ ایز پر دا چیف منسٹر دس از ٹو بی ڈن. تو چیف منسٹر کو سٹینڈ لینا. پرویز رائی نے سٹینڈ لیا اپنے بیوروکریٹس کے لیے, شہباز شریف نے سٹینڈ لیا. آپ جو مرضی کہیں, شہباز شریف نے ملک احد وغیرہ کے لیے اور باقی بیوروکریٹس کے لیے جو نیب زدہ ہیں ان کے لیے بڑا سٹینڈ لیا. اچھا, اس سے رسپیکٹ بڑھتی ہے انسان کی. جب آپ اپنے ماتحت آدمی کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں نا, تو آپ کی بڑی رسپیکٹ بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. اور نفع نقصان نہیں ہوتا اس میں آپ کا کیریکٹر سامنے آتا ہے کہ آپ آر یو ولنگ ٹو ایکسیپٹ دا بلیم اور ناٹ. جب آپ کریڈٹ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو بلیم بھی لینا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید چیزیں ہوں گی, کیونکہ اور لوگ یا تو عثمان بزدار کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں گے, یا ان کے گزشتہ احکامات پہ وعدہ معاف گواہ بننا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بھی شروعات ہے. عثمان بزدار صاحب نہیں بچ سکتے ان چیزوں, یہ مقافات عمل ہے, آپ سمجھیں. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. لائسنس والے کیس میں تو عمران خان نے بھی ان کو سپورٹ کی تھی. تو دیکھیں عمران خان وہ کر رہے ہیں جو میں آپ کہہ رہا ہوں, وہ اپنے ایک ماتحت کو سپورٹ کر رہے ہیں بیسیکلی, کہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں تو نہیں کیتا سی, میں تو انہوں دا کام سی, انہوں نے کیتا, میں تو لکھ کے نہیں دیتا. کوئی سے ایک جگہ دکھا دے کہ میں نے, ایسی چیزیں لکھ کے نہیں دی جاتی, ایسی چیزیں کہی جاتی ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے. تو میں نے اپنے ایڈیشنل سیکرٹری CNW سے کام کروائے, وہ آج بھی سیکرٹری ایویشن ہے. جامی صاحب جو ہیں یہ پہلے میرے محکمے میں ایڈیشنل سیکرٹری تھے, جو ابھی فیڈرل سیکرٹری ایویشن ہے. تو جب بھی ان کو کہا کہ بھئی یہ کرنا ہے یار, یہ اس طرح سے کرنا ہے, کیونکہ پاور جو ہوتی ہے وہ سیکرٹری کے ہاتھ میں ہوتی ہے, بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہے, جو ایکچوئل لیگل پاور ہے. منسٹر کے ہاتھ میں لیگل پاور نہیں ہوتی. تو انہوں نے کیا, لیکن وہ ان کاموں پہ اگر آج کوئی کویسچن کر لیتا ہے تو جامی صاحب کہیں گے جی مجھے منسٹر صاحب نے کہا, تو میں کہوں گا ہاں کہا. اگر میں نے کہا ہوگا ان باتوں پہ تو میں ماننا پڑے گا. اتنا بھی کیا ہو گیا یار کہ آپ اپنا ہاتھ پاور فوراً جھاڑ لیں اور کہیں کہ نہیں میں نے نہیں کہا. آپ کہیں کہ میں نے کہا تھا, مے بی میری انفارمیشن صحیح تھی, مے بی غلط تھی, بٹ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میں نے یہ فیصلہ کیا. لیکن جب آپ نے وہ کیریکٹر ہی نہیں ہے تو آپ وہ فیصلے کا آپ بات کیسے کریں گے؟ سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.